شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ رمضان 20 رمضان المبارک۔ معتکف کا مسجد میں کھانا پینا اور سونا۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا مسجد ہی میں کھائے پیے اور مسجد ہی میں سوئے، بغیر حاجت طبعیہ کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ طبعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلنا۔ معتکف حاجت طبعیہ جیسے پیشاب، پاخانہ، غسل جنابت اور واجب وضو کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا۔ معتکف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھول سے یا جان بوجھ کر ایک گھڑی بھی مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے مسجد سے نکلنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راجح قول کے مطابق اگر معتکف بالقصد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر طبی ضرورت جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا ہوا تھا اور واپسی میں دیکھا کہ نماز جنازہ شروع ہے، لہٰذا نماز جنازہ میں شریک ہو گیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ فتاوی محمودیہ۔ مریض کی عیادت کے لیے باہر جانا۔ معتکف اگر قصداً مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کھانے سے پہلے یا بعد میں ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلنا۔ معتکف کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مسجد شرعی کی حد سے باہر نل پر ہاتھ دھونے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا مسجد ہی میں ہاتھ دھونے کا انتظام کر لیا جائے۔ دوا لینے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا۔ معتکف دوا لینے کے لیے مسجد سے باہر ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا دوا کسی اور سے منگوانی چاہیے، اور ڈاکٹر کو دکھلانا ہو تو ڈاکٹر کو مسجد میں بلوا لیں۔ اب آسان ہے یہ ساری چیزیں۔ عورت کا اعتکاف۔ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لے، اس جگہ سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ سونا کھانا وغیرہ اسی جگہ میں ہو۔ پیشاب پاخانہ وغیرہ کے لیے اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری۔ عورت کا اپنے معتکف میں رہتے ہوئے گھر کے کام کرنا، یعنی اعتکاف کی جگہ۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھے بیٹھے گھر کا ضروری کام، سبزی وغیرہ کاٹ سکتی ہے اور وہی بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے کام لے سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ زیادہ وقت اعمال میں گزاریں، گھریلو کام میں بلا ضرورت مشغول نہ ہو۔ فتاوی محمودیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔